اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 82 بائے اردو داستان۔ نعمان خان کی حالت اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ ڈاکٹر بریٹو نے اسے بینکاک بھجوا دیا ہے۔ آئیوی اور اس کے تمام بھائی اس کے ساتھ تھے۔ یہ عمارت بھی بہت خوشنما تھی جس میں بادشاہ خان نے اسے رکھا تھا، چنانچہ وہ مطمئن تھا۔ پھر پہلے دن اس نے عمارت میں چہل قدمی کی۔ آئیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بھائی بہت مسرور اور شادہ نظر آ رہے تھے۔ نعمان خان کی صحت یابی پر انہوں نے ایک جشن مسرت برپا کیا تھا، خوب ہنگامے کیے تھے۔ بادشاہ خان ان ہنگاموں میں شریک نہیں تھا۔ بہر صورت رات گئے تک یہ ہنگامے جاری رہے اور ڈھلتی رات کے ساتھ مہمان بھی چلے گئے تھے۔ آئیوی نعمان خان کی مکمل تیمارداری کر رہی تھی اور اس کی اس دیکھ بھال پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آئیوی اس وقت بھی نعمان خان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ نعمان خان کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے اور عموماً گہری سوچ میں ڈوبا رہتا، اور پھر اس نے آئیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ڈاکٹر بریٹو ہانگ کانگ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اطلاع دے دوں گی ڈیڈی کو، وہ خود بھی تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے پریشان ہوں گے۔ کیا انہیں میری خیریت کی اطلاع نہیں دی گئی؟ نعمان خان نے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے اس دوران ان سے رابطہ قائم نہیں کیا جا سکا، آئیوی نے جواب دیا۔ پھر نعمان خان کی طرف دیکھ کر بولی، لیکن نعمان خان، تم اپنی اس حالت کے بارے میں مجھے بھی کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں آئیوی؟ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے باعث شرم ہے۔ میں کیا بتاؤں تمہیں؟ کیا مطلب؟ تمہارے باعث شرم کیوں ہے؟ آئیوی نے متعجبانہ انداز میں پوچھا اور نعمان خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت اس کے دو بھائی رزاق خان اور فرید خان آ گئے۔ دونوں ہی آئیوی کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ آئیوی اس والے نگاہوں سے نعمان کو دیکھ رہی تھی اور نعمان خان گردن جھکائے کسی سوچ میں گم تھا۔ کچھ تو بتاؤ نعمان خان، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم خود سوچو، تمہاری یہ کیفیت ہو گئی اور ہم لوگوں سے بھی بے خبر ہیں جنہوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ واقف ہونا چاہتی ہو ان لوگوں سے؟ نعمان خان نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ڈیڈی کو بھی بتانا پڑے گا تاکہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کر سکیں۔ کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ مجھ پر حملہ کرنے والے خود میرے اپنے تایا کے آدمی تھے۔ کون تایا؟ فرید خان متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ ہمارے کتنے تایا ہیں؟ کیا بادشاہ خان کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ کیا کہہ رہے نعمان خان؟ تم کسی بڑی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو، فرید خان نے کہا، اور نعمان خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فرید خان؟ ہاں نعمان خان، یوں لگتا ہے کہ ہم شدید ترین غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اب تک پریشانی کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ نیا خیال تمہارے ذہن میں کیسے پیدا ہوا؟ نعمان خان نے مسکراتے ہوئے بھائی سے سوال کیا۔ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں وہ بہت مخلص، ہمدرد اور نرم مزاج انسان تھا، اس لیے نعمان خان کے ہم بادشاہ خان سے مل چکے ہیں۔ کیا؟ دفعتاً نعمان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو فرید خان؟ نعمان خان، تم ہمارے بڑے بھائی ہو، صرف بڑے بھائی ہی نہیں بلکہ باپ جگہ بھی ہو۔ تم نے ہمارے لیے ماں کا رتبہ بھی سنبھال لیا ہے۔ تم اگر رات کو دن اور رات کو رات، دن کو رات کہو تو ہمارا فرض ہے آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن کچھ حقیقتیں تمہیں بتانا ضروری ہیں، انہیں سن لو۔ اگر تم انہیں تسلیم نہ کرو گے تو ہم تم سے کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم انہیں مان لو، بلکہ خود بھی تمہارے ہم نوا ہو جائیں گے۔ تم ہمیں اس کی اجازت دو تاکہ ہم تمہیں صحیح صورتحال بتا سکیں۔ بتاؤ، یہ نیا سبق تمہارے کانوں تک کیسے پہنچا؟ ٹھنڈے دل سے غور کرنا نعمان خان، جذبات یا طیش میں آنا مناسب نہیں ہوگا۔ تم وعدہ کر چکے ہو۔ اوہ، مجھے سبق مت پڑھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیسے ہے کہ بادشاہ خان ہمارا مخلص بھی ہو سکتا ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ نعمان خان کہ یہ حملہ کس نے کیا تم پر؟ ایک خطرناک تنظیم کے افراد نے جن کا نمائندہ بادشاہ خان ہے۔ تمہیں اس تنظیم کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہمارے علاقے کا ایک شخص گل خان ہے، وہ مجھے ملا۔ گل خان بادشاہ خان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اس کا پورا خاندان ہمارا غلام رہا ہے۔ گل خان کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو بادشاہ خان کے خلاف ہو۔ بادشاہ خان جس تنظیم سے منسلک تھا، گل خان بھی اس کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن اسے تنظیم کے اغراض و مقاصد معلوم ہو گئے۔ یہ اغراض و مقاصد وہ صحیح طور پر مجھے بھی نہیں بتا سکا، لیکن یہ پہاڑوں کے خلاف ایک سازش ہے جو ہماری آبائی سرزمین ہے۔ ہم آپس میں دشمنی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی مٹی کو، اپنے علاقے کو اپنے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی مٹی سے ہمارا خمیر اٹھا ہے، لیکن گل خان سے مجھے معلوم ہو کہ بادشاہ خان بھی سازشیوں کا ہم نوا ہے اور اس علاقے کے خلاف کسی بڑی کارروائی میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ گل خان مجھے تفصیل نہیں بتا سکا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ حملہ آوروں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بادشاہ خان سے میرا کیا رشتہ ہے۔
لیکن گل خان کے ساتھ مجھے دیکھ کر انہیں یہ سوچا ہوگا کہ گل خان مجھے اپنا راز بتا چکا ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں وہاں سے بھاگا تو جگہ جگہ مجھ پر حملے کیے گئے اور اس کے نتیجے میں میری یہ حالت ہو گئی۔ او نعمان خان، ممکن ہے بات ہو، لیکن تم پر حملے بادشاہ خان کے علم میں نہیں ہے۔ اب میں اس کے سوا کچھ نہیں سنوں گا کہ بادشاہ خان کے بارے میں تمہاری یہ وکالت کیوں شروع ہوئی، اور جس کا جواب دو۔ یقیناً نعمان خان، یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس ساری تفصیل سے آگاہ کر دوں۔ میرے لیے سب سے پہلے آپ ہیں، اس کے بعد کوئی اور۔ تمہارے شدید زخمی ہونے کے بعد آئیوی نے ڈاکٹر بریٹو کو اس بارے میں اطلاع دی، اور ڈاکٹر بریٹو نے شاید بادشاہ خان کو۔ کیا؟ نعمان خان اچھل پڑا۔ ڈاکٹر بریٹو کا بادشاہ سے کیا تعلق؟ اس کا جواب تمہیں میں دوں گی نعمان، آئیوی نے کہا، اور نعمان خان متعجبانہ انداز میں آئیوی کو دیکھنے لگا۔ گویا تم لوگ میری طرح سادہ دل اور سادہ مزاج نہیں ہو۔ میں سازشیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بلا شبہ جس کاروبار میں میں ملوث ہو چکا ہوں، اس میں ہر قسم کی دھوکہ دہی کارگر رہتی ہے، لیکن اپنے طور پر میں ان لوگوں سے آج بھی مخلص ہوں جو میرے اپنے لوگ ہیں۔ لیکن تمہارے ذہن میں کوئی راز ہے، یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے، نعمان خان نے کہا۔ نہیں نعمان خان، تمہارے بھائی ان تمام باتوں سے ناواقف تھے، بس ابھی ابھی انہیں بتایا گیا ہے۔ البتہ مجھے کافی عرصہ پہلے تمہارا راز معلوم ہو گیا تھا، آئیوی نے کہا۔ کیا راز ہے میرا؟ پھر آئیوی نے اسے شروع سے تا آخر تمام باتیں اسے بتائی اور بولی۔ جب ڈاکٹر بریٹو نے بادشاہ خان کو اس بارے میں اطلاع دی اور وہ پاگلوں کی طرح روتا پیٹتا وہاں پہنچ گیا، وہ اس قدر جنون میں ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم پر حملہ کرنے والا کون ہے۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو شاید اب تک وہ لاشوں کے انبار لگا چکا ہوتا۔ یہ ہے نعمان خان، بادشاہ خان، جس کے بارے میں تمہارے دل میں کیسے ہی خیالات ہوں۔ بصورت وہ تمہارا خون ہے، اور میں ایک غیر متعلق لڑکی، میں کبھی اس کی سفارش نہیں کر سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ میری سفارش بے مقصد ہے۔ تمہاری نگاہوں میں میری کوئی خاص احترام یا وقت نہیں۔ تم پہلے اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے کسی کو لگایا تو وہ اس کی خوش بختی تصور کرتے ہو۔ آئیوی کے لہجے میں طنز پیدا ہو گیا۔ نعمان خان عجیب سے انداز میں آئیوی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ دشمن کون ہے جس کی وجہ سے مجھے بینکاک سے بھگایا گیا؟ شیران ہے اس کا نام۔ شیران؟ نعمان حیرت سے بولا۔ ہاں شیران، وہ تمہارے ہی قبیلے کا آدمی ہے، تمہارے پہاڑوں کا شیران۔ نعمان خان کی آنکھوں میں خون جھلکنے لگا۔ اس کے بھائی بھی شاید اس تفصیل سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ فرید خان اور رزاق خان کی آنکھوں بھی خون آلود ہو گئی تھی۔ کہاں ہے شیران؟ نعمان خان نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، یہ بات تو تمہیں بادشاہ خان ہی بتا سکتے ہیں۔ شیران شیران شیران، نعمان خان کے لہجے میں بادلوں کی سی گرج تھی۔ آہ، اتنے عرصے کے بعد یہ نام ایک بار پھر میرے کانوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ شیران یہاں موجود ہے، ان علاقوں میں۔ رزاق خان، میں بادشاہ خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا بندوبست کر دیا جائے گا بھائی، لیکن آپ خود کو پرسکون رکھیں۔ بادشاہ خان سے ہماری بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ رویا ہے آپ کے لیے۔ بوڑھا خان، جس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ اگر اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے تو وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا، لیکن آج وہ تمہارے لیے رویا ہے نعمان خان۔ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نعمان خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب فرید خان بولا، جو صورتحال ہمارے علم میں ہے بھائی، جو صورتحال مجھے پتہ چلی ہے، وہ ایسی نہیں کہ بادشاہ خان مکمل طور پر مجرم گردانا جائے۔ تم دیکھو، تم سوچو، غور کرو۔ اس نے ہمارے بزرگ کا کردار ادا کیا ہے۔ اس نے ہمارے ہاتھوں بہزاد سلیمان کے بیٹے شیران کو قتل کروانا چاہا تاکہ ہم قبیلوں میں سرفراز ہو سکیں۔ اب یہ دوسری بات کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چالاک اور پھرتیلا نکلا اور اس نے ہمیں نقصان پہنچا دیا۔ بلا شبہ وہ نقصان ایسا ہے کہ اس کا ازالہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دلوں میں اپنی بہنوں کی یاد، اپنی ماں کی موت ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ زندگی کے تمام ہنگاموں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ہم جب بھی وہ خیال اپنے دل میں لائیں گے، ہمارے کلیجے منہ کے راستے باہر آنے لگیں گے۔ لیکن اس میں بابا خان کا کیا قصور ہے؟ خان بابا صرف اتنا قصوروار ہے کہ اس کی ایک کوشش ناکام رہی۔ میرے بھائی، خان بابا ہمارے اتنا برا نہیں ہے۔ ہم نے خود ہی اسے اپنے ذہن سے نکال پھینکا تھا، اس لیے کہ آخری لمحات میں بھی اس نے اپنی وحشت و دیوانگی سے انتقام کے راستے بند نہیں کیے تھے۔ اس نے ہمیں وہاں سے نکلنے سے روک دیا تھا۔ فرید خان کی باتیں نعمان خان غور سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی غلطی پر تھا، نعمان خان نے کہا، اور دونوں بھائی خوش ہو گئے۔ رضا خان جلدی سے بولا، بادشاہ خان ہمارا سرپرست ہے، اب اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اور یقین کرو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے، اور اگر غور کرو تو یہ حقیقت بھی ہے۔ تم بتاؤ نعمان خان، بادشاہ خان یہ دولت کس لیے اکٹھی کر رہا ہے؟ بادشاہ خان جو کچھ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟
اس کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے، ہم سے زیادہ اس کا اور کوئی بھی نہیں۔ کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے؟ میں بادشاہ خان سے ملنا چاہتا ہوں، نعمان خان بھاری لہجے میں بولا، اور رزاق خان جلدی سے اٹھ گیا۔ پھر اس نے آئیوی کی طرف رخ کر کے کہا، مس آئیوی، براہ کرم بادشاہ خان سے رابطہ قائم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ آئیوی نے مسکرا کر گردن ہلا دی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔